صدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. گرامی قدر معزز سامعین، پچھلی دفعہ اللہ کی توفیق سے حاضری ہوئی. جو حدیث میں نے یہاں شروع کی تھی وہ درمیان میں رہ گئی تھی. کافی احباب نے میری طرف فون کیے، انہوں نے فرمایا وہ حدیث مکمل ہونی چاہیے. میں جو وقت ہے انشاءاللہ پابندی کروں گا اور بس حدیث ہی شروع کر دیتا ہوں. ادھر ادھر کی میں نے بات شروع کی تو پھر معاملہ تھوڑا سا اور لمبا ہو گیا. گزارش میں نے یہ کی تھی کہ جو آدمی بیمار ہو ہسپتال میں اسے لے جاتے، مثلا فالج ہو گیا، بازو اوپر نہیں غلط ہے، اب علاج کر رہا ہے، مہینہ علاج کیا، ہفتہ علاج کیا، 2 مہینے، ہاتھ نیچے کا نیچے ہے، اوپر نہیں ہو رہا، تو وہ سوچتا تو ہے یا یہ کیا وجہ ہے، اتنا عرصہ ہو گیا مجھے یہاں ہاسپٹل میں داخل ہوئے، علاج کر فائدہ نہیں ہو رہا. یا تو وہ ڈاکٹر صحیح نہیں تھا، وہ سمجھدار تھا، اس کو پتہ نہیں چلا، یا ڈاکٹر ٹھیک تھا، اس نے جو نسخہ تجویز کیا وہ غلط تھا. اگر ڈاکٹر بھی صحیح ہے، معالج بھی صحیح ہے اور دوائی بھی صحیح ہے، پھر کیوں نہیں فائدہ ہو رہا؟ تو پھر اس کا مطلب بزرگوں یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو احتیاط کی تھی وہ احتیاط نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے اثر نہیں ہو رہا. میرے بھائیوں، یہ ہمارے روحانی مستشفی ہے، ہاسپیٹل ہے، ہمارے مشائخ ڈاکٹر معالج یہ ہمارا علاج کرتے ہیں. اگر ہماری بیماریاں ویسے کی ویسے ہیں تو ہمیں سوچنا تو چاہیے. اگر معالج بھی ٹھیک ہے، دوائی بھی ٹھیک ہے، تو فائدہ نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خود بھی احتیاطی کرتا ہوں، میں پرہیز نہیں کرتا. اس پر میں نے واقعہ عرض کیا تھا، جو حضرات نے پھر تقاضا بھی فرمایا. میں نے عرض کیا تھا اللہ پاک نے ہماری مشینری بنائی ہے اور اسی نے استعمال کا حکم دیا، کل المومنین یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. کیا ہم حفاظت کر رہے ہیں؟ اگر اللہ کا حکم مان رہے ہیں تو پھر تو صحت مند ہیں. اگر گڑبڑ کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ صحت مند آدمی کیسا ہوتا ہے. مجھے جو یاد ہے میں نے عرض کیا تھا، صحت مند آدمی ہونا، اس کے وجود سے اگر بال اکھیڑا جائے اسے تو درد ہوتا ہے، اور اگر کوئی ایسا ہو مثال کے طور پر بیمار کہ ان کے وجود سے کئی بال اکھیڑ دیے جائیں اور اسے پتہ ہی نہ چلے، اف بھی نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ وہ باطنی طور پر بالکل مفلوج ہو چکا ہے. اس پر میں نے صحت مند صحابی کا ایک واقعہ عرض کیا تھا جس کا نام تھا حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں گئے، میں درمیان میں چھوڑ رہا ہوں کچھ حصہ تاکہ کچھ آگے بات ہو جائے، وہ پیچھے سے تھوڑا سا دہرا رہا ہوں، اللہ کرے حدیث مکمل ہو جائے. میں تھوڑا سا رفتار تیز رکھوں گا کہ صحت مند آدمی کیسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے اولئک حزب اللہ کہا، اولئک هم المفلحون کہا، اولئک هم المہتدون کہا، اولئک هم الفائزون کہا. وہ ہوتے کیسے ہیں؟ آمنو بمثل ما آمنتم، جو اللہ نے فرمایا کیسے ہوتے ہیں. ان میں نے ایک صحابی کا واقعہ عرض کیا تھا کہ ان سے اگر غلطی ہو گئی تو ان کی حالت کیا تھی. ایک دفعہ
اگر تھوڑی سی بے احتیاطی ہو گئی تو ان کی کیفیت کیا تھی؟ اور میں روزانہ کئی دفعہ غلطیاں کرتا ہوں اور میری طبیعت پہ کچھ اثر نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صحت مند نہیں ہوں۔ حضور علیہ السلام نے صحابی کو یہی سمجھایا دین۔ آپ نے اسے کام بھیجا، فی حاجت لہو، اس روایت کے راوی حضرت جابر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت سالبہ چلتے ہیں، فمر بباب الرجل من الانصار، حدیث مبارک طویل ہے، جو الفاظ کچھ یاد ہیں وہ عرض کر دوں گا، باقی اللہ معاف فرمائے کم و بیشی۔ فمر بباب الرجل من الانصار، یہ گلی میں جا رہے تھے، انصاری آدمی کا دروازہ کھلا تھا، فرآ امرأۃ من الانصار، اس کی نگاہ اندر چلی گئی، لڑکی پہ پڑ گئی، انصاری خاتون پہ پڑ گئی۔ اب ان کی حالت دیکھیں، حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے آگے سائڈ پر ہو کر دیوار کے ساتھ اوٹ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں سالبہ انا دشوار راواں تو جنا لنگدا تہا چنگا، میں مر جاندہ تہا بہتر، میں نہ جمدا تہا چنگا۔ سالبہ تو نے اللہ کی نافرمانی کیوں کی؟ حضور علیہ السلام کے ارشاد پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ خاف ان ينزل الوحی علی رسول اللہ، اور سوچنے لگے سالبہ اللہ تو جاننے والے ہیں، انہوں نے تیری رسالت کو دیکھ لیا ہے، اگر اللہ نے آقا کو بتلا دیا، آقا نے تجھ سے پوچھ لیا تو کیا جواب دے گا؟ کہتی ہے میں اپنا حال اپنے منہ سے خود کیسے سناؤں گا، محمد مصطفیٰ کے سامنے کیسے میں جاؤں گا؟ اب ان کی حالت دیکھیں، بے آقا کے سامنے میں کیسے جاؤں گی، ان کی کیا کیفیت تھی، اور میں دن میں کتنی دفعہ غلطیاں کرتا ہوں۔ میرے تو دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ آقا جب پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں۔ تو اس کا مطلب یہ تھوڑا سا میرا رخ الٹا ہے، جس پہ شیخ سعدی رحمت اللہ فرماتے ہیں ترسم نہ رسی بکابہ اے عرابی، ای راہ کہ تم بے روی بترکستان، جو بدوی تو کعبے نہیں پہنچے گا، کعبہ پاک مغرب کی طرف ہے، تیرا رخ مشرق کی طرف ہے، تو جتنا چلے گا کعبے سے اتنا دور ہو جائے گا۔ تو صحابہ کا راستہ یہ تھا، جنتیوں کا راستہ یہ تھا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ ان سے اگر تھوڑی سی بے احتیاطی ہوتی تو ان کی کیا حالت ہوتی۔ اب حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا، خرج حاربا من المدینۃ الی الجبال، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو رہنا تھا رہا ہوں میں مدینہ کے مکانوں میں، جو باقی دن گزاروں گا پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اس اللہ کے بندے نے شرم کی وجہ سے مدینہ پاک چھوڑ دیا، مسجد نبوی چھوڑ دی، پہاڑوں میں جا کر ڈیرا لگا لیا۔ 40 دن جب گزر گئے، اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو بھیجا، فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کو میرے سلام پہلے دینا اور ان کے بعد میرا پیغام پہنچانا، ان رجلا من امتک بین ہذہ الجبال، جا کر میرا سلام دو اور ان کو بتلاؤ آپ کا غلام خادم مرا نہیں ہے، اس وقت پہاڑوں میں میں نے حدیث پڑھی تھی، حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے فرمایا اس کو دوبارہ پڑھو، سمجھ نہیں آئی۔
اس کا معنی بھی عرض کر دوں، حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک بندہ آیا، اس نے آ کر پوچھا مل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی نشانی تو ہمیں بتلا دیں، کوئی علامت تو بتلا دیں جس سے ہمیں پتہ تو چلے، ہم اپنے آپ کو ٹٹول تو سکیں کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سرت کا حسن تو کا، جس وقت تو نیکی کرے، نیکی کرنے کے بعد تجھے مسرت اور خوشی نصیب ہو، وسعد کا سیئت کا فانت مومن، فرمایا اگر غلط کام ہو جائے، گناہ ہو جائے، اس کے بعد تمہیں پریشانی لائق ہو جائے، پھر سمجھو تمہارے اندر ایمان کی دولت موجود ہے۔ اگر برائیوں کے بعد ہمیں احساس نہیں ہوتا تو پھر ایمان کی تسلی بزرگوں سے کروانی چاہیے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں ان کا حال دیکھیں۔ ہاں جی میرے بھائیو، آ گیا جبریل نے آ کے عرض کی خدا لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، خدا لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہے وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا۔ اللہ نے مجھے بھیجا، فرمایا تمہارا سالبہ پہاڑوں میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے عمر کو بلایا، یا عمر لبیک یا رسول اللہ، یا سلمان لبیک یا رسول اللہ۔ یہ دونوں خادم حاضر ہو گئے، آپ نے فرمایا فانطلق یا فاتیانی بسالبہ، جاؤ تمہارا بھائی پہاڑوں میں چلا گیا، پتہ نہیں اسے کیا ہوا، اس کو تلاش کر کے لے آؤ۔ اب دیکھو میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا ہوں، میں بھی روزانہ کتنی دفعہ غلطیاں کرتا ہوں، احساس نہیں ہوتا، تھوڑی سی بہتی آتی ہو۔ یہ صحابی کا حال دیکھے، حضرت عمر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اجازت لے کر چلے گئے۔ جب دمانکو میں پہنچے، لقیا راعیم من رعات المدینہ، وہاں ایک چرواہا تھا جو جانوروں کو چرا رہا تھا۔ عمر نے پوچھا مسمو کا، اللہ کا بندہ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا اسمی زفافہ، میرا نام زفافہ ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا جانور چراتا ہوں۔ تیرا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا پہاڑوں میں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا بندہ، ہمارا ایک آدمی گم ہو چکا ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ پہاڑوں میں موجود ہے، کہیں آپ نے ہمارا آدمی دیکھا تو نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہم بھی دیکھیں، میں نے عرض کیا ہم کس راستے پر جا رہے ہیں۔ جو کامل ایمان والے لوگ ہوتے ہیں ان کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس نے کہا عمر مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے، میں نے تمہارا آدمی نہیں دیکھا۔ قدرتی زفافہ نے پھر عمر سے پوچھا عمر تمہارے آدمی کو گم ہوئے کتنے دن ہو چکے ہیں؟ حضرت عمر نے جواب دیا 40 یوما، 40 دن ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا عمر اگر یہ بات ہے تو پھر پریشان نہ ہوں، آپ کا آدمی مل جائے گا۔ آپ نے فرمایا تیری بات میں مجھے تضاد نظر آ رہا ہے، ادھر تو کہتا ہے میں نے دیکھا نہیں ہے، ادھر تو کہتا ہے کہ مل جائے گا، یہ بات میری عقل سے تو بالا تر ہے۔ اس نے جواب دیا عمر میں نے اس لیے کہا ہے کہ ہوتی ہے شب کو جب ساتھ، عمر ہم سب کے سونے کی، ہوتی ہے شب کو جب ساتھ، عمر ہم سب کے سونے کی، تو سنائی دیتی ہے ہم کو یہاں آواز رونے کی۔ 40 دن گزر گئے روتے روتے، میں غلطیاں کرتا ہوں بزرگوں اور مجھے احساس ہی نہیں ہوتا، آنسو نہیں گرتے۔ اس کا مطلب ہے میری لین اور ہے، میں کسی اور روڈ پر جا رہا ہوں۔ یہاں والوں کو تو بڑے جمپ لگتے ہیں،
حضرت عمر نے کہا اللہ کے بندہ ہمارے آقا بڑے پریشان ہیں، آپ جانوروں کو کسی کے ذمے لگاؤ، ہم پہاڑی راستہ جانتے نہیں، آپ ہمارے ساتھ چلے۔ وہ ساتھ چل پڑا۔ جب چلتے چلتے رات 12-1 کا تقریباً جب وقت ہوا، آدھی رات تھی، میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، پہاڑوں میں رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کوئی بستر پہ ہوتا تھا اور کوئی مخمل پہ ہوتا تھا، مگر وہ سال غاروں میں ساری رات روتا تھا۔ اب دیکھیں میرے بھائیوں، تھوڑی سی بیعتی کیا حال ہو رہا ہے۔ یہ کامل ایمان والے لوگ تھے، ہمیں بھی کم از کم کچھ تو سوچنا چاہیے ہم کن کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ فاتحہ عمر، یہ حضرت سالبہ رو رہے تھے، حضرت عمر نے ان کو پیچھے سے پکڑا اور گلے لگا لیا۔ انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا، حضرت عمر نے بھی رونا شروع کر دیا، زفافہ اور سلمان نے بھی رونا شروع کر دیا۔ فلما افاق سالبہ، جب حضرت سالبہ کو کچھ افاقہ ہوا، میرے بھائیوں، سب سے پہلے سالبہ نے عمر سے پوچھا، عمر یہ بتلاؤ، حل علم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بذنبی، کہیں میرے آقا کو میرے جرم کا پتہ تو نہیں کر لیا؟ عمر نے کہا اس بات کا مجھے کوئی نہیں پتا۔ آپ نے کہا ان کو لے کر چلو ہمارے ساتھ۔ چاروں چلتے ہیں۔ جب زفافہ کا گھر قریب آ گیا، اس نے اجازت طلب کی، حضرت عمر نے جزاک اللہ کہہ کر اجازت دے دی۔ تینوں حضرات جب مسجد نبوی میں پہنچے، فابتدر عمر و سلمان الصف، حضور علیہ السلام خود امامت مصلی پہ نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر جماعت میں شامل ہو گئے، حضرت سلمان جماعت میں شامل ہو گئے۔ جب سالبہ جناب وہاں پہنچا، اس نے جب نماز شروع کی، فلما سمع قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خر مغشیا، جو پہنچا سالبہ وہاں پہ تو ڈوبا تھا پسینہ میں، جو پہنچا سالبہ وہاں پہ تو ڈوبا تھا پسینہ میں، ہوا گرا بے ہوش ہو کر وہ جو مسجد تھی مدینہ میں۔ دل پر کوئی ایسا اثر ہوا، آپ کی قرات مبارک سنی، سالبہ گر کر بے ہوش ہو گیا۔ فلما سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سلام پھیرا، عمر نظر آ گیا، دوسری طرف سلام پھیرا، سلمان نظر آ گیا۔ آپ نے فرمایا یا عمر لبیک یا رسول اللہ، یا سلمان لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا هل لکم علم بسالبہ، کوئی بھائی سالبہ کہ تمہیں پتہ چلا ہے؟ قالا ہا ہو ذا یا رسول اللہ، دونوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو سالبہ مل گئے۔ آپ نے فرمایا، صحابہ نے کہا یہ بڑا بے ہوش ہو۔ آج کل کا شاید کوئی جدید روشن خیال باپ ہوتا تو بیٹے کو ہاتھ نہ لگاتا، کہیں کرونا کا مارا ہوا نہ ہوگی، اس کو ہاتھ نہ لگاتا۔ کتنے دن گزر گئے، پتہ نہیں پہاڑوں میں کیسے زندگی وہ گزارتا تھا، بے ہوش پڑا تھا۔ فحرکہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے اسے حرکت دی۔ بیٹا سالبہ کیا ہو گیا؟ سالبہ نے آنکھیں کھولی، سبحان اللہ، سامنے حضور علیہ السلام کا چہرہ انور چمک رہا تھا۔ آپ نے پوچھا ما غیبک عنی، بیٹا کیا ہو گیا تھا؟ مجھے آپ چھوڑ کر چلے گئے، صحابہ ساتھیوں کو چھوڑ کر چلے گئے، کیا ہوا تھا؟ میرے بھائیوں، سالبہ نے لیٹے ہوئے جواب دیا بذنبی یا رسول اللہ۔ گویا رحمت نے فرمایا میری مسجد مدینہ کو بتا چھوڑا تھا کیوں تو نے، میری مسجد مدینہ سے
جو رخ موڑا تھا کیوں تو نے مجھے میرے صحابہ کو بتا چھوڑا تھا کیوں تو نے سالبہ لیٹ جواب دیتے ہیں نہیں شکوہ شکایت ذرہ مجھ کو آپ پر آقا ہوئی غلطی مدینہ کی مقدس خاک پر آقا میرے محبوب مجھ سے غلطی ہو گئی تھی شرم کی وجہ سے میں نے آپ کا مدینہ چھوڑ دیا آپ نے فرمایا اولا ادلکو علی آیت تمحو الذنوب والخطایا آپ نے فرمایا بیٹا میں آپ کو عمل بتلاتا ہوں آپ وہ کریں اللہ تیرا گناہ معاف فرما دے گی میرے بھائیوں بزرگوں دوستو حضرت ثعلبہ نے جواب دیا ذنبی اعظم یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ کر دیا اس لیے تو آپ نے فرمایا مومن سے گناہ ہوتا ہے تو اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے پہاڑ کے نیچے آ گیا اب ان کی کیفیت یہ بیان ہے آپ دیکھیں اس کے بعد آپ نے فرمایا تیرے گھر والے بڑے پریشان ہیں بیٹا جاؤ گھر والوں کو جا کر تسلی دو ملاقات کر کے آؤ اب حالت دیکھیں حضرت ثعلبہ جب گھر پہنچے فمرض 8 ایام 40 دن ادھر لگے گھر گئے بزرگوں اس ارمان اور غم کی وجہ سے پریشانی کی وجہ سے 8 دن وہاں بیمار رہے ایک صحابی آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے ثعلبہ تو بہت بڑا سیریس حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو پتہ نہیں ہے انہیں بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا چلو ثعلبہ کو جا کر پوچھ کر آتا ہے سبحان اللہ اسی کو نا جب صحابہ آپ کے ساتھ جا رہے تھے ایک پپلا کا شاعر گزرا ہے خان محمد صاحب کمتر رحمت اللہ تعالی علیہ وہ سریکی زبان میں کہتے ہیں مدینے وچ پیا ٹردا محمد نال یاراں دے مدینے وچ پیا ٹردا محمد نال یاراں دے ایویں سجدہ جویں سجدہ فلک تے چاند فرق نال چاند تاراں دے میرے بھائیو اللہ کے نبی صحابہ سمیت تشریف لے گئے گھر والیاں نے حضور علیہ السلام بس چار پائی ثعلبہ دی چار پائی دے نال پائی محبت دیکھتے شفقت دیکھتے پیار دیکھتے حضور علیہ السلام کائنات کے سردار ہیں لیکن اپنے خادم و غلاموں کے ساتھ کتنی محبت ہے میں نے آج شاید اپنا باپ بھی اتنی محبت نہ کرے حضور علیہ السلام اس چار پائی پر نہیں بیٹھے جس چار پائی پہ حضرت ثعلبہ لیٹے ہوئے تھے حضور علیہ السلام ان کے سر کی طرف بیٹھ گئے اور آپ نے نبوت والے ہاتھوں سے ثعلبہ کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا فَأَزَالَ رَاسَهُ عَنْ حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثعلبہ تھوڑا تھوڑا زور لگا کر نا سر کو نیچے سے نکال دیا میرے بھائیو رحمت نے فرمایا محمد مصطفیٰ ہاتھوں سے تیرا سر اٹھاتا ہے محمد مصطفیٰ ہاتھوں سے تیرا سر اٹھاتا ہے میں تیرا سر یہاں رکھتا ہوں تو کیوں سر ہٹاتا ہے ثعلبہ نے جواب دیا ثعلبہ کہتا مقدس جسم ہے تیرا مطہر گود ہے تیری مقدس جسم ہے تیرا مطہر گود ہے تیری میں بھی ناپاک اور ناپاک ہے یہ کھوپڑی میری میرے بھائی اللہ کے نبی نے پھر سے آگے ساتھ اور حضور علیہ السلام اس وقت رونے لگ گئے صحابہ کہتے ہیں اللہ اکبر عجب تھی شان ثعلبہ کی عجب تھی شان ثعلبہ کی فرشتے رشک کرتے تھے عجب تھی شان ثعلبہ کی فرشتے رشک کرتے تھے محب محبوب دونوں کے آنسو چھم چھم برستے تھے حضور علیہ السلام بھی رو رہے تھے حضرت ثعلبہ بھی رو رہے تھے میرے بھائیو رحمت نے پوچھا ما تشتہی اے میرے پیارے ثعلبہ اگر کوئی تیری تمنا ہو کوئی آرزو ہو مجھے بتلاؤ میں تیری خواہش کو پورا کروں گا میرے بھائیو بزرگوں دوستو
حضرت ثعلبہ کا جواب سنے حضرت ثعلبہ کہنے لگے بے ذنبی یا رسول اللہ کہ میرے حق میں دعا کر دو بہت ہوگا احسان تیرا، میرے حق میں دعا کر دو بہت ہوگا احسان تیرا، یہی دل کی تمنا ہے بخش دے وہ گناہ میرا۔ ایک دفعہ بیعتی ہوئی تارے غلط پہچے کیا اللہ، اور میں نے عرض کیا میں کیا کر رہا ہوں، دوسری سائیڈ پر میں جاتا نہیں ہوں، عرض کر رہا ہوں تھوڑا سا فکر ہمیں کرنا چاہیے بزرگوں۔ حضور علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں آپ نے جب ہاتھ پھیلائے، خدا کی بارگاہ میں آپ نے جب ہاتھ پھیلائے تو جبریل امی عرشوں سے فرشوں پر اتر آئے۔ جبریل نے آ کے سلام عرض کیا، اللہ پاک نے فرمایا جبریل میرا سلام میرے محبوب کو جا کر کہہ دو اور ان کو بتلا دو، ان لقینی بقراب الارض خطیئتا لقیتہ بقرابها مغفرا۔ فرمایا تیرے امتی نے اے پیارے میری اتنی ہے منت کی، تیرے امتی نے اے پیارے میری اتنی ہے منت کی، میرے محبوب تو نے بھی اب اس کی شفاعت کی، پہاڑوں کے برابر گر ہوتے اس کے جرائم بھی میں پھر بھی معاف کر دیتا، میری رحمت میں وسعت تھی۔ حضور علیہ السلام خوش ہو گئے۔ میرے بھائیو آپ نے فرمایا ثعلبہ بیٹا مبارک ہو، مبارک ہو، تیری بخشش کا سرٹیفکیٹ اللہ نے پہنچا دیا ہے۔ میرے بھائیو ثعلبہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میری بخشش کا میرا نام لے کر سرٹیفکیٹ دیا ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں بالکل۔ فصاح شیطان فمات، وہی بیچارے کی چیخ نکلی اور سر اس کا حضور علیہ السلام کی گود مبارک میں تھا، روح قفص انسری سے جدا ہو گئی۔ اب خود اندازہ لگائیں کتنی ٹینشن تھی، کتنی پریشانی تھی۔ اذا ساعتک سیئتک فانت مؤمن، یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بغسل کا انتظام کرو، غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، جنازہ ہو گیا۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو صحابہ کرام کہتے ہیں رأینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یمشی علی اطراف اناملہ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور علیہ السلام کو دیکھا آپ ایڑیاں مبارک اوپر کر کے صرف پنجہ نیچے لگاتے تھے، یوں چل رہے تھے۔ ہم نے پوچھا ما رأینا کا قبل ھذا یا رسول اللہ علی ھذہ الحالہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے پہلے تو ہم نے آپ کو اس طرح چلتا ہوا کبھی نہیں دیکھا تھا، آج ہی آپ کی ہم نے عجیب حالت دیکھی ہے۔ میرے بھائیو حضور علیہ السلام نے فرمایا لکثرت نزول الملائکہ، آپ نے فرمایا اللہ کے اتنے نورانی فرشتے یہاں آئے ہوئے تھے کہ مجھے پورا پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی تھی۔ میں نے عرض کیا ہے تھوڑا سا میں سوچ لینا چاہیے، اگر شفا نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے بزرگوں کو کوئی قصور نہیں ہے، دوائی نسخہ بھی ٹھیک ہے لیکن ہم احتیاط نہیں کرتے، احتیاط نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت نے مجھے ارشاد فرمایا تھا آدھا گھنٹہ، بے شک میری گھڑی پر دیکھ سکتی ہیں، جب سے میں نے شروع کیا ہے اس وقت تک پورے الحمدللہ 30 منٹ ہیں، نہ 29 ہیں نہ 31 ہیں۔ مراد ما نصیحت بود کر دیں، حوالت با خدا کر دیں مرفتیں، گرچہ نالا نہ رساؤ نہ رہاؤ عام اثر، میں نے تو درگزر نہ کیا جو مجھ سے ہو سکا۔ خوش رہو دارالسلام والو ہم مسافر، الوداع، زندگی میں پھر ملیں گے گر کبھی موقع ملا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
بیٹھ کر